کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز تو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت یا فائدہ ہے کہ نہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کتنا ڈیٹا موجود ہے؟ مشکل سوال ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ پر ہر لمحے ڈیٹا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا رہا ہے۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق سن 2022 تک انٹرنیٹ پر 175 زیٹا بائٹ ڈیٹا موجود تھا۔ ایک زیٹا بائٹ 1000 ایکسا بائٹ کے برابر ہوتا ہے، اور 1000 ایکسا بائٹ 1 ٹریلین گیگا بائٹس کے برابر ہوتا ہے۔ اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سونے پر سہاگا کر دیا ہے۔ بات انفارمیشن ایکسپلوژن سے بھی آگے جا چکی ہے، اسے تو اب انفارمیشن کا بگ بینگ کہنا چاہیے۔ اور آج کے لیے انفارمیشن ہم اپنی جیب میں لے کر گھومتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے جیب سے نکالا، ہاتھ ڈالا جیب میں اور اپنا اسمارٹ فون نکالا اور سیکنڈوں میں اپنی مطلوبہ انفارمیشن حاصل کر لی۔ ایسے میں یہ کہنا ہے کہ اب کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں یا کتابیں پڑھنے کا زمانہ گزر گیا، کچھ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکلز کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ کیا واقعی کتابیں پڑھنے کا زمانہ گزر گیا؟ ایسی بات نہیں۔ صرف پچھلے سال دنیا میں تقریباً 40 لاکھ کتابیں شائع ہوئی تھیں۔ اگر آپ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک پر نظر ڈالیں یا اگر آپ کا جانا ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہر شہر کے ہر محلے میں لائبریریاں ہوتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ باوجود انٹرنیٹ کے اور یوٹیوب کے اور اتنی جو مختلف پوڈ کاسٹ وغیرہ آتی ہیں، پھر بھی یہ لائبریریاں کبھی خالی نہیں رہتی تھیں، ہمیشہ بھری رہتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں بھی ہر محلے میں چھوٹی موٹی لائبریری ہوا کرتی تھی، لوگ گھروں میں ہی لائبریری کھول کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگ کتابیں، رسالے یا ڈائجسٹ وغیرہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ ان لائبریریوں سے کرائے پر لے کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ گھروں میں بھی اخبار اور مختلف اقسام کے ماہانہ رسالے وغیرہ بندھے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمیں اچھی طرح یاد ہے بچوں کی دنیا، نونہال، تعلیم و تربیت، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، نقوش، تعلیم نسواں وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنا تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم 70 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کتابیں پڑھنا ضروری تو نہیں، لیکن اگر آپ ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھنا لازمی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے اور کامیاب لوگوں میں جو ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے وہ ہے کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کی تخیلاتی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب آپ کو تخیلاتی طور پر ایک دوسری دنیا میں لے جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ کو صرف معلومات ملتی ہیں، جبکہ کتاب میں موجود کردار، جگہیں اور واقعات کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ خود اس کہانی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، ایک کردار بن جاتے ہیں۔ آپ کی نظروں کے سامنے پورا ایک نقشہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ تخیلاتی اور تخلیقی سفر آپ کی تنقیدی اور تجزیاتی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، مسائل حل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی بول چال میں، آپ کی بات چیت میں بہتری آتی ہے۔ کہنا چاہیے کہ آپ کی فصاحت و بلاغت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ انٹرنیٹ پر جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ کوئی زیادہ فصیح و بلیغ نہیں ہوتی، وہاں پہ عام طور پہ آسان سی زبان لکھی جاتی ہے۔ کتابوں میں آپ کو زور زبان اور زور بیان دونوں ملتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کی گرامر، اسپیلنگ اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوتی ہیں۔ کتابیں پڑھنا علم و دانش میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ انٹرنیٹ پر معلومات تو مل سکتی ہیں، لیکن کتابوں سے آپ کو ایک ربط، ایک گہرائی اور گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
کتابیں لکھنے میں بہت محنت کی جاتی ہے. لوگ برسوں کی تحقیق اور تجربے کے بعد کتاب لکھتے ہیں. یا وہ لوگ لکھتے ہیں جو اپنے مضمون میں ماہر ہوتے ہیں یا مضمون کے ماہرین جو ہوتے ہیں. جبکہ انٹرنیٹ پر موجود مواد ضروری نہیں کہ کسی ماہر فن نے لکھا ہو. کتابیں آپ کے اندر محسوساتی اور جذباتی ذہانت مطلب ایمپیتھی اور ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کرتی ہیں. کتاب پڑھتے ہوئے آپ اس میں بیان کی گئی مختلف جذباتی کیفیات سے گزرتے ہیں، مختلف احساسات سے گزرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مختلف کرداروں کی جگہ رکھ کر حالات و واقعات کو جو کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب آپ کو مختلف نظریات اور تصورات سے روشناس کراتی ہے. آپ میں ایک وسیع نظری پیدا کرتی ہے، سوچ میں لوچ و لچک فلیکسیبلٹی پیدا کرتی ہے. آپ چیزوں کو مختلف زاویے نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، مختلف پرسیپشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. آپ کی محسوساتی صلاحیت خوشگوار تعلقات اور انسانی معاشرت کے لیے نہایت اہم حیثیت رکھتی ہے. اسی کی وجہ سے آپ دوسروں کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات و احساسات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے رشتہ بنتا اور ٹوٹتا ہے، دوستی یا دشمنی ہوتی ہے. کتابیں پڑھنے سے ارتکاز توجہ بھی پیدا ہوتا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں انسان کی توجہ ہر وقت بھٹکتی رہتی ہے. کتاب ارتکاز توجہ پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. انٹرنیٹ پر تو آپ اسکرول ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا یہ دیکھا، تھوڑا سا کچھ اور دیکھا، اتنے میں کسی اور چیز پہ نظر پڑ گئی تو اس کو دیکھنے لگ گئے. تو انٹرنیٹ پہ زیادہ ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے، جبکہ کتاب ایک ترتیب سے، ایک تسلسل سے چلتی ہے. کتاب پڑھتے وقت توجہ کم بھٹکتی ہے، اور اگر کتاب دلچسپ ہو تو خود بخود ارتکاز توجہ پیدا ہو جاتا ہے. اور آخر میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بات، جو کہ اصل میں سب سے پہلی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. مطلب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا حکم ہمیں پڑھنے کا ہی دیا گیا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پڑھنا اگر ہم پر فرض نہیں تو واجب ضرور ہے. اس لیے اگر آپ دین و دنیا دونوں میں ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں. کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، کتاب تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کر لیں. فی امان اللہ.